نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے حضرات علماء کرام اور ذمہ داران مکتب، بہت دیر سے تقریباً صبح 9 بجے سے بھی آپ لوگ اس شادی خانے میں دارالعلوم مکہ مسجد کے تحت جو مکتب چل رہا ہے اس مکتب کے پروگرام میں آپ سارے حضرات یہاں پر جمع ہیں. ہمارے مکتب کے ذمہ داروں نے بھی کہا کہ ہمارا یہ پروگرام 12:30 بجے انشاءاللہ ختم کریں گے، اور آپ سارے بچے اور بچیاں اور جتنے حضرات بچوں کے سرپرست ہوں یا اس پانڈو رنگا پیٹ کے رہنے والے یا اطراف و اکناف سے آئے ہوئے جتنے بھی حضرات ہیں، وہ سارے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جلد از جلد ختم ہو. میں ہمارے بچوں سے، ادھر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر بچے ہیں، دونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لیا جائے گا. تھوڑا سا اگر تھوڑی دیر خاموش رہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جاتا. خاموش بیٹھیں گے میں انشاءاللہ. کون کون خاموش بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ. خاموش کون کون بیٹھے کے ہاتھ اٹھانا. سب جنے مختصر طور پر توجہ سے بات سنتے. بولو ماں، سنتے نہیں سنتے؟ اچھا سنتے. یہ آواز آئی اس کے بعد آواز آئی گئی کیا ماں؟ ہاتھ رکھ ڈالو نیچے. توجہ سے سنو، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں. اصل جو ہے مکتب کا طلبا کا مظاہرہ، طلبا آگے بچے آ کر یہاں پر جو پڑھے سمجھ لو کہ اس سے ہمارا آج کا جلسہ کامیاب ہے. یہ تقریریں کرنا، یہ وعظ و نصیحت کرنا اصل مقصد نہیں ہے. مجھے اور ہمارے مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو یہ بزرگوں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے مدعو کیا ہے. ہم بھی بچوں کا جو مظاہرہ ہے، بچے جو پڑھتے ہیں اس کو سننے کے لیے آئے. بس کوئی تقریر کرنے کے لیے، کوئی وعظ و نصیحت کے لیے ہم لوگ بھی نہیں آئے. تو اس لیے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے. جیسے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا. قرآن کس کی کتاب ہے؟ بولو بچوں، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کو نازل کرنے والا، اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اتارا. قرآن کو کس پر اتارا؟ بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا. اب اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. اب قیامت تک اللہ اس قرآن مجید کی حفاظت کرے گا.
اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے کی، ڈاؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتارنے والی ذات اللہ کی ہے اور حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جیسے آپ کے مکہ مسجد کا جو مکتب ہے، اس مکتب میں تقریباً 140 بچے اور بچیاں آ کر قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں؟ نورانی قاعدے سے لے کر پھر اس کے بعد اماں پارا لیتے، پھر اس کے بعد قرآن لیتے نہیں لیتے؟ تو یہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والا عمل آپ کے مکہ مسجد کے مکتب دارالعلوم میں بھی چل رہا ہے. ویسے ہی دنیا کے اندر جتنے مساجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں اور جتنے مدرسے ہیں، ان تمام مدرسوں میں بھی، مساجد میں بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگ اگر اور بھی اچھی طریقے سے، جیسے ہمارے ذمہ دار سبحانی صاحب نے کہا کہ آپ کے مکہ مسجد کے علاقے میں 350 مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر گھر سے ایک بچہ ایک بچی بھی آ گئے تو مکہ مسجد میں کتنے بچے اور بچیاں پڑھنا؟ کم سے کم ہر گھر سے ایک بچہ یا بچی بھی اگر مکتب پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اگر آ جائے تو کتنے بچے ہوں گے؟ 350 بچے کم سے کم. ایک گھر میں ایک بچہ ہی نہیں، 2-3 بچے بھی ہیں. اگر 2-3 بچوں کا حساب لگا دیے تو اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے، لیکن کم سے کم کاؤنٹ اگر ایک بچہ بھی ہر گھر سے، خاص کر ہمارے جو بڑے حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ضرور قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے. ورنہ آج دنیا کے اندر ایسا ماحول مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو اپنے دین سے اور اپنی شریعت سے اور اپنے قرآن سے دور کرنے کے لیے، اپنے قرآن سے ان کا تعلق ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے ایسی چالیں چلی ہیں، ایسے جال بچھائے ہیں کہ آج اگر ہم مکتب کو بھیج کر اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے تو آئندہ چل کر ہماری یہ نسلیں کس کے گود میں جا کر بیٹھ جائیں گی معلوم نہیں. مشرکوں کے گود میں بیٹھیں گے یا نصارہ کے گود میں بیٹھیں گے یا یہودیوں کے گود میں جا کر بیٹھیں گے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. بڑا نازک دور چل رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو بڑا جو ہے دل کر کے بچوں کو اٹریکشن کے لیے بھی ان کو یونیفارم بھی سلوائے اور ان کو IDs وغیرہ بھی دے کر اور ان کو بیگ وغیرہ بھی دے کر کسی بھی طریقے سے ہمارے بچے مکتب کو آنے والے بنے. اب آپ لوگ خود بتائیے، پیچھے جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے یہی بچے اسکول جا رہے نہیں جا رہے ہیں؟ اسکول جا کر فرسٹ کلاس، سیکنڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون جو ہے 10 تک بھی پڑھنے والے بچے بچیاں ہوں گی. اس کے آگے چل کر کالج کو جانے والے بچے بچیاں بھی ہوں گی. کبھی کسی اسکول والے نے آپ کے بچوں کا یونیفارم فری آف کاسٹ دیا ہے؟ بولو بھائی، کسی بھی اسکول والے نے فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے بچوں کو، کسی بھی اسکول والے نے، چاہے وہ پرائمری پڑھنے والے بچے ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی یونیفارم آپ لوگ خریدتے ہیں یا اسکول والے دیتے ہیں؟ بولو بھائی. یونیفارم جو پیچھے بیٹھے بڑے حضرات ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے بچوں کا یونیفارم اسکول والے فری میں دے رہے ہیں یا آپ لوگ اس کو بھی خریدتے ہیں؟ کتابیں آپ لوگوں کو اسکول والے دے رہے ہیں یا کتابیں آپ لوگ خریدتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ان کا آئی کارڈ ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، ساری چیزیں آپ جو وہاں پر ڈونیشن دیتے ہیں، اسکول فیس دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں خریدنا پڑتا نہیں پڑتا. ایک تو ایئرلی فیس ہماری جو بھی ہوتی ہے پرائمری سے ہی بچوں کو فیس بھی دینا ہے اور یونیفارم بھی خریدنا ہے، کتابیں بھی خریدنا ہے، بیگ بھی خریدنا ہے. ساری چیزیں خرید کر ہم اپنے بچوں کو صبح سے لے کر شام تک
ان اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ہم نے گنٹور کے بہت سارے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ عجیب عجیب بچوں کو پریئر کراتے ہیں۔ پریئر تو جو ہے ایک اسکول کا اگر کوئی سیکولر پریئر اگر ہو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن تقریباً جتنے بھی ہندوؤں کے یا کرسچنس کے اسکول سے جہاں پر جا کر ہمارے بچے پڑھتے ہیں مذہبی پریئر کراتے ہیں، مذہبی پریئر کراتے ہیں، تو وہاں جا کر ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ پیسے دے کر ساری چیزیں خرید کر ہم اپنے بچوں کا ایمان بیچ رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ تو ایسے نازک دور میں کیونکہ غیر محسوس طریقے سے، میرے دوستوں تھوڑا غور کریں اس بات کے اوپر، غیر محسوس طریقے سے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے پیسے دے کر پیسوں سے ہم اپنا ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں، دنیا کی ڈگری کے لیے، دنیا کے چند روزہ زندگی میں 4 روپیہ کمانے کے، تعلیم کے لیے، تاکہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر سیٹ ہو جائے، دنیا کے اندر جاب والا ہو جائے، اس کو ڈگری مل جائے، اس کی فکر میں ہم جو ہے اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے بچے ایمان سے دور ہو کر دہریے بنتے جا رہے ہیں، ملحد بنتے جا رہے ہیں، ایمان بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے یہ مساجد والے مکاتب کی فکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کا تھوڑا سا وقت لے کر اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کر کے، ان کو یونیفارم دے کر اور ان کو کتابیں دے کر اور ان کو آئی ڈی کارڈ دے کر اور ان کو دیگر سہولیات دے کر، یہ جو حضرات محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ یہ ہمارے امت کے بچوں کے، نونہالوں کے ایمان کے رکھوانے حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا، تو اسی طریقے سے ایسے ذمہ داروں کو کھڑا کر کے ہمارا ہر بچہ، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حصہ، اتنی مقدار سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، جس سے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو۔ دین کی موٹی موٹی معلومات بھی صحیح، جس کے ذریعے سے اس کی نماز یا حلال و حرام یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہو جائے۔ جو بچے مدرسوں میں جا کر پڑھ رہے ہیں وہ دین کا پورا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ بچے جو آج آپ کے سامنے اسٹیج پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سمجھا رہے تھے، ختم نبوت کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مکالمات، علم دین کی اہمیت کیا ہے، مکالمے کے ذریعے سے بھی ہمیں ان معصوم بچوں نے بتلایا۔ تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت، دین کی محبت کو بٹھانے کے یہ مکاتب دینیہ ہیں، اس کی قدر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی قرآن مجید کی حفاظت کر رہا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں اور مؤلف بھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں قرآن کی حفاظت کے تعلق سے کہ مامون الرشید کا زمانہ ہے، مختصر واقعہ ہے، سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو بھی ختم کروں گا۔ ہمارے مفتی مجاہد اسلام صاحب بھی انشاءاللہ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں علم دین کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری قیمتی باتیں بتائیں گے، تو ایک مختصر واقعہ غور سے سن لیجیے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مامون الرشید کا زمانہ ہے۔ مامون الرشید ایک بادشاہ گزرا۔ مامون الرشید کون ہے؟ بچیوں بولو، بچیاں سننا نہیں ہے، اس کے واسطے میں پوچھتا ہوں۔ مامون الرشید کون ہے؟ مسلمانوں کا ایک بادشاہ۔ کون ہے وہاں؟ اسلامی دارالحکومت کا ایک بادشاہ، مامون الرشید کا علم دوست، علماء کی قدر کرنے والے، مامون الرشید کا زمانہ ہے۔
اس زمانے میں ہر سال ایک مرتبہ تمام مذاہب کے بڑے بڑے پنڈتوں کو، رہبروں کو، راہبوں کو، علماء کو بلا کر مجلس منعقد کرتے تھے۔ تمام مذاہب کے لوگ، مسلمان علماء اکرام بھی، بڑے بڑے علامہ، وقت کے بڑے شیوخ بھی آتے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے ان کے جو راہب ہوتے یا ان کے جو بھی مذہبی قائد ہوتے وہ بھی آتے، عیسائیوں کے بھی آتے، سارے لوگوں کی بڑا اسٹیج لگا کر ہر اپنے اپنے مذہب والا اپنے مذہب کی پڑھائی کے تعلق سے، اپنے مذہب کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پورا مجمع، کیونکہ بادشاہ کی دعوت ہے، پوری رعایا کا سربراہ ہے، بڑی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی تھی۔ تو سال میں ایک مرتبہ سارے مذاہب کے لوگوں کو بلا کر پروگرامز کرتے تھے مامون الرشید۔ تو اس میں ایک یہودی عالم، اس کے اندر بات پیش کرنے کا سلیقہ اور انداز بڑا نرالا، بڑا پیارا تھا۔ حضرت علماء اکرام بھی اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیارے پیارے انداز میں پیش کرتے، جس کے حق میں ایمان مقدر ہوتا تو ان کے کتاب سے، وہ ان بزرگوں کے اور اکابر علماء کے کتابوں سے، ان کے دلچسپ واقعات سے ایمان میں داخل ہونے والے بھی داخل ہوتے۔ لیکن یہ یہودی عالم تھا، اس نے جب توریت کے تعلق سے، اس کی حقانیت کے تعلق سے بات کرنے کا جو انداز تھا اور پیش کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ بھی لوگوں کو بڑا متاثر کر رہا ہے۔ تو پروگرام کے ختم کے بعد مامون الرشید چونکہ بادشاہ ہیں، انہوں نے اس یہودی عالم کو بلایا، اپنے دربار خاص میں بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تیرا انداز، تیرا پیش کرنے کا انداز، حقانیت بولنے میں تو کسی کی پرواہ کیے بغیر، بادشاہ کی بھی پرواہ کیے بغیر، وزراء کی بھی پرواہ کیے بغیر بڑے اچھے انداز میں تو پیش کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو تو اگر اسلام کی حقانیت پر آ جاتا تو تیرا یہ کلام کا انداز، یہ دوسروں کی ہدایت کے لیے بہت مؤثر ہوتا، تو اسلام میں آ جا، تو مسلمان بن جا۔ مامون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ کیا بچیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مامون الرشید نے اس کو، پھر ایک سال گزر گیا، ایک سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ جب سالانہ مجلس منعقد ہوئی، چونکہ ہر سال کا تو دوسرے سال پھر جب مجلس منعقد ہوئی تو وہی یہودی عالم جو گزشتہ سال اپنے مذہب کی تشہیر کر رہا تھا، آج مامون الرشید نے دوسرے سال جب سارے لوگوں کو جمع کیا تو آج دعوت یہ قبول نہیں کیا، تو آج اس کی اسی تاثیر والی زبان سے اسلام کو، مامون کو بھی اور تمام وزراء کو بھی، درباریوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ کیسے آج اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہا۔ تو مجلس اسلام کی برتری کی دعوت دیتا رہا، لوگ متاثر ہوتے رہے۔ خاص میں بادشاہ اپنے تمام وزراء کے سامنے بلایا، یہودی عالم اب جو ہے اسلامی شعائر کا رکھوالا بن کر آیا تھا، اپنے دربار خاص میں بلا۔ یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، ویسے ہی میں بہت بڑا کاتب بھی ہوں، کتابت کرنے والا بھی ہوں۔ آج کل کی طرح اتنے زیادہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور لوگوں میں عام ہو رہی ہیں۔ جتنی عام ہو رہی ہیں اتنی قدر کتابوں کی آج ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ قرآن مجید بھی، کتنی قرآن مجید ہماری مسجدوں کے محرابوں میں، الماریوں میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، کیا کوئی اٹھا کر پڑھنے والا ہے؟ جتنی پرنٹنگ پریسیں زیادہ ہو گئی، جتنی کتابیں زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ کتابوں کی ناقدری آج ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پریس نہیں تھے، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی عالم کہتا ہے کہ بادشاہ، میں ایک یہودی عالم کے ساتھ ساتھ میں ایک کاتب بھی ہوں، میں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ تو میں یہاں سے جب گزشتہ سال گیا توریت لکھ کر میں نے اس کو چند باتوں کو حذف کر دیا اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کر دیا، اور اس کا سرے وقت
یعنی اس کا ٹائٹل بڑا خوشنما، دیدہ سے دلوں کو بھانے والا، آنکھوں میں چمک پیدا کرنے والے اس کے ٹائٹل کو، اس کے زر ورق کو، اس کی بائنڈنگ کو میں نے خوبصورت انداز میں کیا اور وہ لے جا کر یہودیوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس کو آپ خرید لیجیے۔ تو یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا اور اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور وہ بڑی دیدہ زیب ہے، آنکھوں کو لبھانے والی ہے، تو بڑی قیمت میں اس کے اس نسخے کو ان لوگوں نے خرید لیا۔ انہوں نے 1 سال گزرنے کے بعد بھی کبھی اس کے اندر انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا تبدیلی ہے، کیا ترمیم ہے، اس کی طرف ذرہ برابر بھی انہوں نے توجہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد میں نے انجیل بھی لکھی اور انجیل کو بھی میں نے آگے پیچھے کر کے اس کے اسباب کو اور اس کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر بدل کر میں نے انجیل بھی لکھا ہے اور اس کو نصارہ کے سامنے پیش کیا اور اس کو بھی بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ تو نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی قیمت اس کی دے دی۔ بچوں ذرا خاموش رہتے ماں، ابھی بیان ٹکا ڈالتا ہوں، ذرا خاموش رہے تو ٹکا ڈالتا ہوں۔ میں کیا بول رہا تھا؟ نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس کتاب کو خرید لیا۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن مجید کو بھی لکھوں۔ قرآن مجید کو بھی انہوں نے لکھا اور قرآن کے بھی چند آیتوں کو حذف کیا، چند آیتوں کا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لکھا اور اس کو بھی دیدہ زیب انداز میں بڑے اچھا خوشنما ٹائٹل بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، مسلمان علماء کو پیش کیا۔ تو مسلمانوں نے جب اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو جو تم نے لکھا ہے ہم اسی وقت خریدیں گے جب اس کو مکمل طور پر ایک مرتبہ ہم پڑھ نہ لیں۔ پھر اس کے بعد چند اس یہودی عالم سے کہا کہ تم 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس آنا، ہم اس کو پورا جو ہے ریسرچ کریں گے، اس کو پورا دیکھیں گے، ہر لفظ کو، ہر آیت کو اور ہر زبر زیر پیش کو بھی، حرکات کو بھی غور سے دیکھیں گے، اس کے بعد بھی ہم اس کو تجھ سے لیں گے۔ کیونکہ ان کا پیشہ بھی تھا وہ کتابت کر کے اپنا گھر بار چلانا۔ تو 1 مہینے کا وقت لے کر حضرت علماء اکرام نے، دین کے متوالوں نے پورے قرآن مجید کو اثر نو اس کے اندر اس نے جو لکھا ہے ساری چیزوں کو دیکھا، جہاں جہاں اس نے غلطی کی ہے ان تمام جگہوں پر نشاندہی کر دی۔ اور 1 مہینے کے بعد جب وہ رقم لینے کے لیے آیا تو اس یہودی عالم سے کہا کہ یہ کتاب جو تم نے لکھا ہے قرآن مجید تجھ سے ہم خرید نہیں سکتے، تو نے اتنی ساری غلطیاں اس کے اندر کی، کہیں آیتیں حذف ہیں، کہیں جو ہے حرکات کی غلطی ہے، کہیں حروف کی غلطی ہے، کہیں معنی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہیں، ہم اس نسخے کو خرید نہیں سکتے، تم یہ نسخہ لے کر چلے جاؤ۔ وہ یہودی عالم بھی جانتا تھا کہ اس نے خود آمدن جان بوجھ کر اس نے جو ہے اس کے اندر تبدیلی کی تھی، وہ جانتا تھا، تو اس لیے وہ فوراً قرآن کی حقانیت کا قائل ہو گیا اور فوراً وہ کلمہ پڑھ کر انہی علماء کے ہاتھوں پر کہ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا وقت نکالا اور قرآن کے ایک ایک نقطے کا بھی فرق گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، تو اس چیز نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے تمام مذاہب کی کتابوں کو لکھا، لیکن قرآن لکھنے کے بعد قرآن والوں نے جو اس کی حفاظت کی ہے تو یہ حفاظت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیت جو قرآن مجید میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مجھے اس آیت کی تصدیق ہو گئی، اس آیت کی حقانیت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں فوراً میری زبان سے کلمہ پڑھ کر میں اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ تو عزیز طلبہ، بچوں اور بڑے جتنے بھی یہاں پر ہیں، دیکھیے ایسا پاک کلام ہے، یہ مختلف طریقوں سے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو مسلمان اگر اس دور میں، اس پرفتن دور میں، فتنے والے دور میں اگر ہم اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے تو کہاں بھیجنا؟
बोलो भाई कहाँ भेजना, मकतब को भेजना या स्कूल में भेज के खामोश हो जाना? मकतब को भेजना, भेजना नहीं भेजना? सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में अब आप लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, हर मैदान में हर फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और जो है दीगर जितनी भी डिग्रियां हैं सारी डिग्रियां IAS IPS ऑफिसर्स भी बनाइए। हर फील्ड में हमारे मोबाइल में होना आज के दौर में बहुत जरूरी है, पढ़ाइए। लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानियत जो सिखाई जाती है हमारे मकतबों में सिखाई जाती है, हमारे मकतबों में सिखाई जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को मकतबों में भेजकर कुरान की तालीम बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि खूब मेहनत से पढ़ो, तजवीज के साथ। अभी आपके हाफिज इस्माइल साहब ने पूरी कारगुजारी सुनाई कि बच्चों को बड़ा चीज पढ़ाई जाती है, तजवीज के साथ कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, दीनियात सिखाया जाता है, और खत्म नबूवत भी उनको समझाया जाता है। ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर ये हमारे फेथ में से, हमारे अकायद में से है। अकीदा अगर दुरुस्त होगा तो सारे बातिल के जितने भी तूफान के थपेड़े हमारे रुख को मोड़ने के लिए आएंगे तो हम जो है सही रुख पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले ऐसी ही मेहनतों के जरिए से बनेंगे। तो इसलिए मकतब में बच्चियां भी हमारे बच्चे भी कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम के साथ साथ मकतब की तालीम जरूर लेना है। और सरपरस्त हजरात भी, माँ और बहनें भी जो ऊपर के हिस्से में हैं, माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ जैसे स्कूल को सुबह सुबह बच्चों को उठाकर तैयार करके नाश्ता खिलाकर उनको जो है पानी नहलाकर और उनको पाउडर लगाकर और उनके अच्छे बुरे सारी चीजें तैयारी करके जिस अहमियत के साथ हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उससे भी ज्यादा अहमियत के साथ मकतबों को जिम्मेदारी के साथ हमारी माँ और बहनें भी भेजें तो इंशाअल्लाह जरूर हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नस्लों के अंदर दीन बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम की हक़ानियत बाकी रहेगी, हमारे अक़ायद दुरुस्त होंगे। तो इस तरीके से क्या करें, इंशाअल्लाह मकतब में भेजेंगे अपने बच्चों को। बुजुर्ग के पीछे बैठे हुए हजरात, बड़े जो हजरात हैं, भेजेंगे मकतब में। आवाज आना नहीं है, इंशाअल्लाह भेजेंगे ना। बच्चों की आवाज जोर से आती है, बड़ों की आवाज आना नहीं है। क्या मैं बच्चे तुम लोग आते पाबंदी से मकतब को? इंशाअल्लाह जो कितना जोर से बच्चों की आवाज आए। ऐसे ही जज्बे वाले लोग इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। जज्बे से, पाबंदी से आना हो, पाबंदी से अगर आए और भी ज्यादा बच्चों को लेकर आना। आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए और हमारे इस मकतब के जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।